آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ یہ کہانی ہے عروج کی، طاقت کی، اور پھر ایک ایسے زوال کی جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی ہے جس نے صدیوں تک انصاف قائم رکھا، لیکن آخرکار وقت کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ کبھی ایک ایسی سلطنت تھی جس کے سائے تلے 3 براعظم سانس لیتے تھے۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، ایک ایسی طاقت جو صرف زمینوں پر نہیں بلکہ دلوں پر بھی حکومت کرتی تھی۔ اس کی بنیاد ایمان، انصاف اور قوت پر رکھی گئی تھی، اور صدیوں تک یہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنتوں میں شمار ہوتی رہی۔ 1453 میں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یہ فتح محض ایک شہر کی فتح نہیں تھی بلکہ ایک عظیم سلطنت کے دروازے کھلنے کا اعلان تھی۔ قسطنطنیہ جو صدیوں تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اب عثمانیوں کے قدموں میں تھا، اور اسی کے ساتھ دنیا نے ایک نئی طاقت کو ابھرتے دیکھا۔ وقت گزرتا گیا اور سلطنت پھیلتی چلی گئی۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع علاقے اس کے زیر نگہ آ گئے۔ پھر وہ دور آیا جسے تاریخ آج بھی سنہری دور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کہ زمانے میں سلطنت اپنے عروج پر تھی، عدالتیں انصاف سے بھرپور تھیں، قوانین مضبوط تھے، اور رعایا خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ تجارت عروج پر تھی، فن تعمیر اپنے کمال پر تھا، اور فوج ایسی طاقت تھی جس کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، عروج ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ سلطنت کے اندر تبدیلیاں آنے لگیں۔ مضبوط اور باصلاحیت حکمرانوں کے بعد ایسے سلاطین آئے جو نہ تو سیاسی بصیرت رکھتے تھے اور نہ ہی قیادت کی وہ صلاحیت جو ایک عظیم سلطنت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ دربار سازشوں کا مرکز بنتا گیا، اور اقتدار کی رسہ کشی نے ریاست کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ جنیسری فوج، جو کبھی عثمانیہ کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، اپنی اصل روح کھو بیٹھی۔ نظم و ضبط ختم ہونے لگا، اور وہ فوج جو دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی تھی، اب خود مسائل کا شکار ہو گئی۔ حکمران عیش و عشرت میں ڈوبتے گئے، اور عوام اور ریاست کے مساح پس سے پشت چلے گئے۔ ادھر دنیا بدل رہی تھی۔ یورپ میں ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، اور سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعت میں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جدید ہتھیار، نئی جنگی حکمت عملیاں اور مضبوط معیشت نے انہیں ناقابل شکست بنا دیا تھا، جبکہ عثمانیہ ان تبدیلیوں کو وقت پر نہ سمجھ سکا اور نہ ہی خود کو اس کے مطابق ڈھال سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگیں اب پہلے جیسی نہ رہی۔ جہاں کبھی عثمانیہ فتح حاصل کرتا تھا، اب اسے شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے علاقے اس سے جدا ہونے لگے۔ بلقان کے علاقوں میں بغاوتوں نے سر اٹھایا، مختلف قومیں آزادی کا مطالبہ کرنے لگیں، اور یورپی طاقتوں نے ان تحریکوں کی پشت پناہی کی۔ سلطنت نے حالات کو سنبھالنے کے لیے اصلاحات کی کوشش کی۔ نئے قوانین بنائے گئے، نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ یہ اصلاحات دیر سے آئیں اور وہ اثر پیدا نہ کر سکی جو ضروری تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 1914 میں دنیا میں داخل ہو گئی۔ عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، ایک ایسا فیصلہ جو بعد میں اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگ طویل تھی، سخت تھی، اور آخرکار عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کے باقی ماندہ علاقے بھی اس سے چھین لیے گئے، اور وہ عظیم طاقت جو کبھی دنیا پر حکمرانی کرتی تھی، اب صرف ایک کمزور سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ آخرکار 1924 میں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایسا باب بند ہو گیا جو 6 صدیوں پر محیط تھا۔
ایک ایسی سلطنت جو کبھی مسلمانوں کی وحدت کی علامت تھی، ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی ایک داستان نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے، ایک یاد دہانی کہ طاقت صرف فوج یا زمین سے نہیں آتی، بلکہ اتحاد، علم، انصاف اور مضبوط قیادت سے آتی ہے۔ جب یہ چیزیں کمزور پڑ جائیں تو سب سے بڑی سلطنت بھی وقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اور شاید یہی سوال آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے، کیا ہم تاریخ سے کچھ سیکھتے ہیں یا اسے صرف ایک کہانی سمجھ کر بھلا دیتے ہیں؟ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔